ممکن ہی نہیں ہے کہ 4 ماہ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلے ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے فیصلوں کو حقیقت پسندی پہ لے کے آنا چاہیے. اور ہم اس وقت اس ملک میں جو صورتحال ہے, جو قوم میں یکجہتی ہے, اس کو مقتدر حلقوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس کو آپ مینٹین رکھیں. اس فارم 47 کی گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں. کل انہوں نے 2 گھنٹے روک کے رکھا. فنڈامنٹل رائٹس ہیں خان صاحب کی بہنوں کے, بیس لیس مقدمات ہیں خان صاحب کی بیگم پہ, انہوں نے کل, اور خان صاحب پہ انہوں نے کل 2 گھنٹے روکا اور دباؤ کے تحت انہوں نے ملاقات کروائی. تو اس وقت جتنے کیسز ہیں, خان صاحب کے کیسز تو شاخانہ کا کیس لگ رہا ہے جو کہ اس وقت ختم ہو چکا ہے, وہ کیس, اس کیس کا کوئی بیس نہیں ہے. تو ہمیں ان کیسوں میں انصاف چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں اس وقت ایک فضا یکجہتی کی بنی ہوئی ہے, خدا را اس کو قائم رکھیں. ان کے ذہن پہ, پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہن پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت چھا چکی ہے اور وہ پاگل ہو چکے ہیں بغض عمران میں. تو اس وقت بھی اگر صحیح فیصلے آنے شروع ہو جائے, اس وقت بھی اگر کھویا ہوا وہ مینڈیٹ ہمیں واپس مل جائے, تو یہ ملک صحیح ڈگر پہ چل جائے گا. تو آخر میں دوبارہ یہ اپیل کروں گا کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے, ہم 26 نومبر کو نہیں بھولیں گے. ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہماری خواتین کے ساتھ, ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ ہم انصاف مانگتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک محب وطن جماعت ہے, اور ہم بار بار DGISPR کے بیان کو خوش آئند کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو اکنالج کیا. اور جو ڈیجیٹل میڈیا کو کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون ڈیجیٹل دہشت گرد کہتی تھی, جب فائر وال ہٹی ہے تو کروڑوں کے ویوز پوری دنیا میں ان کے گئے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو اس وقت ایک ضرورت تھی قوم کو پیچھے کھڑا ہونے کی اور قوم کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلانے کی, تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے وہ آواز پہنچائی. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے کیسز میں انصاف چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے, میں اب اس میں آپ کو ریسرچ تو میں نے نہیں کی, لیکن جہاں تک جو میرا تیسرا چوتھا ٹینیور اسمبلی کے اندر موجود ہے, یہ میرے بزرگوں کا اس وقت بھی اسمبلی میں آتے رہے, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی اسپیکر کو آنا پڑا ہے ہاؤس کے اندر آ کے کوئی اسپیسیفکلی اسپیچ کرنے کے لیے. تو میں پنجاب گورنمنٹ کا اور پاکستان, کیونکہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مرکز اور پنجاب دونوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. ان کی ناکامی ہے, ان کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے. آپ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ تو پڑھ لیں, اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ان کو منع کیا ہے. تو سب سے بڑی ناکامی تو پنجاب گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ اتنے مجبور ہیں کہ مودی کی وجہ سے یہ باپ بیٹی اور چچا یہ پاکستان کی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر سکے. دیکھیں اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, وہ آئے ہیں, انہوں نے تقریر کی ہے, سب نے ویلکم کیا ہے, اپوزیشن نے بھی ویلکم کیا ہے کہ وہ آئے ہیں, وہ اسپیکر ہیں. تو یہ کس منہ سے آتی نیچے آ کے یہ اسمبلی میں آ کے, اس نے اچھا کیا اسمبلی میں نہیں آئی. اگر یہ اسمبلی میں آتی تو اس کو رد عمل ملتا اپوزیشن کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تو جنگ میں کیا کیا, پنجاب میں 3 جگہوں پہ پنجاب میں دھماکے ہوئے ہیں. تو کس جگہ پہ وہ گئی ہے جب رات کو ہمارے بچے, ہمارے خواتین اور ہمارے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے رات کے اندھیرے میں. تو دوسری بات ہے کہ اس بات کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈیزائن کیا ہے اس پورے کو, تو وہ تو DGISPR صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف اتنے ہی قابل تھے تو اس وقت وہ کیوں کہتے تھے کہ کارگل کا واقعہ میرے سے پوچھے بغیر ہو گیا.
یعنی یہ اتنی بڑی بات وہ محترمہ یہ کر گئی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو 28 مئی کا تھا نا جی 28 مئی کو ایٹمی دھماکہ ہوا اس میں آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس میں بھی اگر آپ ڈاکٹر قدیر خان کے بیانات کو مد نظر رکھیں تو چونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں تو میں اس معاملے میں اتنا پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن اصل کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے کئی واقعات ایسے ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے 10 مئی کو نواز شریف نے اگر پاکستان بچایا ہے تو پھر افواج پاکستان کے ساتھ قوم یکجہتیاں کیوں منا رہی ہے؟ یعنی یہ ایک عام سے عام فہمتی بات ہے، یہ اتنی ناقابل فہم بات ہے۔ میں تو اس میں یہی افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں پیرالل ہمیں نہیں آنا چاہیے اپنی فورسز کے ساتھ۔ پاکستان کی اللہ کے بعد حفاظت پاکستان کی مسلح افواج نے کی ہے، اس میں بری فوج، بحری فوج، فضائیہ سب کی فارمیشن ہوتی ہے، سب نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس کا نعم البدل جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ پرائم منسٹر ہوتا ہے نا جی، اور جب بندہ اتنے بڑے عہدوں پہ ہوتا ہے تو ان کے قول و فعل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو جب سمجھوتا ایکسپریس پہ واجپئی آئے تھے تو اس وقت تو میاں نواز شریف نے باقاعدہ ایک اسپیچ کی تھی کہ یہ جو سرحدیں ہیں یہ ہمارے کلچر ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، یہ ثانوی ہے، آپ جتنے پیچھے چلتے جائیں گے ان کا گند آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے ہم نے تو جو ریلیاں نکالی ہمارے تو بندے گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے تو ہر جگہ پہ چھاپے مارے ہیں، ہمیں تو آج ہی اگر ہمارے ورکرز کو کچھ نہ کہیں ہم تو کل لاکھ بندہ ادھر نکال سکتے ہیں۔ باقی بات یہ رہے گی جی سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا کو ہم کل بھی اون کر رہے تھے، آج بھی اون کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کو ڈی جی آئی ایس پی آر خود اون کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ ہم مزید بات نہیں کرتے جی۔ اون بپی صاحب گئے سی ایم ایچ بھائی جان یہ ہے تنظیمی معاملہ، ہم ہیں پارلیمنٹری پارٹی، تو میری نا سن لیں، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، آئیے آپ کسی اور فورم پہ جا کے یہ پوچھ لیں، آپ کا کوشچن اچھا لگے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔